الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم. وعن امير المؤمنين ابي حفصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا. ہم بارہا سنتے بھی ہیں، بارہا بولتے بھی ہیں، بارہا پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی اس بات کا ہم نے جائزہ لینے کی بھی کوشش کی ہے کہ ایمان ایک الگ شے ہے، اسلام ایک الگ شے. اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. اسلام دکھاوا کر کے جتایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کا دکھاوا نہیں کیا جاتا، بلکہ ایمان اس کے دل کے اندر میں موجود ہوتا. آج جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس آیت کے تناظر میں اگر موجودہ ماحول پر غور کیا جائے، عالم اسلام کے حالات پر غور کیا جائے، دنیا کے منظر نامے پر تب غور کیا جائے، تو یہ آیت چیخ چیخ کر کے ہمیں پکار رہی ہے، چیخ چیخ کر کے یہ بلا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ششٹ منڈل آیا، دیہاتیوں کا وفد آیا، اور وہ آ کر کے یہ کہنے لگے کہ اے نبی علیہ السلام آمنا، ہم ایمان لے کر کے آئے. یعنی اگر آج کی زبان میں کہوں اس کو اور آسان کرنے کے لیے، تو پرویش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم اسلام میں پرویش کر رہے ہیں، اسلام کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں. پرویش کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. پرویش کسے کہتے؟ تو عربوں کا، دیہاتوں کا، اس زمانے کا بدوؤں کا وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور کہا ہمیں اسلام میں داخل کر دیجیے، ہم مسلمان ہیں. ابھی بیٹھ کے بات چل رہی ہے، آسمان سے وحی آئی نبی علیہ السلام کے اوپر، اور کہا لم تؤمنو، نہیں تم ایمان والے نہیں ہو، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو. پھر کیا ہو؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو
کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے ان چیزوں کو قبول کیا. اس آیت سے پتہ یہ چلا ایمان ایک الگ چیز ہے, اسلام ایک الگ چیز ہے. ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے مومنوں کے ساتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ایمان والوں کے ساتھ. قرآن کی آیت میں یہ چیز ثابت کرنے کے لیے حدیث موجود ہے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب جیسے جلیل القدر صحابی حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے. استلا علینا رجل شدید بیاض الثیاب, اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ نمودار ہوا ایک شخص, سفید بھک اس کے کپڑے, شدید سواد الشعر, کالے کرنگ اس کے بال, لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرف من احد, یعنی اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے, مسافر بھی نہیں ہے, اور ولا یعرف من احد, اور مسافر نہیں ہے تو ہماری جان پہچان کا ہونا چاہیے, لیکن دیکھتے ہیں تو کوئی ہم میں پہچانتا بھی نہیں اس کو. حتی جلس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ آیا اور آ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا. فاسند رکبت الی رکبتی ووضع کفہ علی فخذی, اتنے قریب بیٹھا کہ آپ علیہ السلام کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھا ادب کے ساتھ. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اور پھر سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام, اسلام یہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے, وان محمد الرسول اللہ, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, وان تقیم الصلاۃ, اور تو نماز کو قائم کر, وان توتی الزکاۃ, زکوٰۃ کو ادا کر, وان تصوم رمضان, رمضان المبارک کے روزے رکھ, وان تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا, ٹرمز اور کنڈیشن موجود ہے تو حج بیت اللہ کر. قال صدقت, اس نے سنا اور سننے کے بعد کہا آپ نے سچ کہا. پھر دوسرا سوال کیا فاخبرنی عن الایمان, یہ دوسرا سوال کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اسلام ایک الگ چیز ہے, ایمان ایک الگ چیز ہے. اور اس نے دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے, ان تؤمن باللہ, کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, وکتبہ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, ورسلہ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, والیوم الآخر, قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, تقدیر کی اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ, والبعث بعد الموت, اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ. قال صدقت, اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر پوچھا سوال اخبرنی عن الساعہ, کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے, کہ قیامت کے بارے میں خبر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جو ہے جواب دینے والا اس سے زیادہ نہیں جانتا. پھر کہا اخبرنی عن اماراتها, قال ان تلد الامۃ ربتها, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں اپنا مالکہ جنیں گی, یعنی اولاد ماں باپ پہ حکم چلانے لگیں گی, وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرِّيَاءَ الشَّاءَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, اور تو دیکھیں گا
یہ جانور بچھڑے والے، ننگے پیر پھرنے والے، علاقائی زبان میں کہوں دودھ دہی بیچنے والے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے، یہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے ننگے اور بھوکے لوگ کہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، تو سمجھنا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ان احادیث کے اور آیت کے تناظر میں ہم اس دنیا کے منظر نامے پر غور کریں۔ بھائیوں، قیامت کا وقت بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی آج دنیا منتظر ہے۔ آج جو عالم اسلام پر اور دنیا کے اوپر منظرنامہ ہو رہا ہے، عالم کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی اور ہی مریخ پر جی رہے ہیں، ہم کسی اور سیارے پر رہ رہے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، عالم میں کیا چل رہا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ بھئی ہمارا گھر چلتا رہے، ہمارا اپنی سیاست چلتے رہے، میرا پرویش ہوتا رہے، کبھی ادھر ہوئے کبھی ادھر ہوئے، لیکن ذرا حالات کا جائزہ لے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ مقدس سرزمین جس کو حجاز کی سرزمین کہا جاتا ہے، جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو نکالا تھا، کفر کو نکالا تھا، شرک کو نکالا تھا، آج وہاں کے بادشاہ کا، محمد بن سلمان کا پتلا دنیا کا سب سے بڑا اسٹیچو بنانے کی تیاری ہے، اور وہ پتلا اور اسٹیچو بن کر آ چکا۔ دین ابراہیمی کے نام پر یہود، عیسائی اور مسلمان ان کو ایک جگہ مساجد کے علاوہ عبادت خانہ بنانے پر اور دین ابراہیم کے نام پر جمع کرنے کی کوشش کی جاتی، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ایک ہے اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ جبہ ڈال لیا، اس کے اوپر کوٹ اوڑھ لیا، ایک بڑا سا شایا ڈال لیا، اور ایسی عبا ڈال دی، اور مسکراتے ہوئے فوٹو کھچوا دی، اور ظاہراً نماز روزہ پڑھ لیا، یہ اسلام ہو۔ نظر آتا ہے، یہ حجاز میں بھی نظر آئے گا، انڈیا میں بھی نظر آئے گا۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان اگر آپ کو دیکھنا ہے، وہ کھنڈر جا کر کے دیکھو غزہ کے، وہ کھنڈر جا کر کے دیکھو خان یونس شہر کے، وہ کھنڈر جا کر کے دیکھو فلسطین کے، کہ وہاں پر بھوک ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، صبر ہے۔ درہم اور دینار کی کھنکھناہٹ پر ناچنے والی شے ایمان نہیں ہوتی، کسی امراؤ جان ادا کی طرح مجرا کرنے والی چیز ایمان نہیں ہوتی۔ ایمان کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایمان کون سی شے ہوتی ہے؟ سب کچھ وسائل کے نہ ہوتے، وسائل کچھ نہیں، نہ فوج نہ ہتھیار، لیکن پورا کا پورا ملک باطل کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، اور حق کے لیے سب کچھ قربان کر، جان گیا، مال گیا، بچے گئے، عورتیں گئیں، مرد کیا، بوڑھے کیا، سب کچھ چلا گیا، لیکن بچا کیا؟ ایمان بچا، ایمان بچا۔ کس چیز کو بچایا؟ ایمان کو بچایا۔ کس چیز کو بچایا؟ حقیقت کو بچایا۔ کیوں بچایا؟ یہ کیوں ہوا؟ ایمان دلوں میں آیا، آخرت کی زندگی دلوں میں آئی۔ آج ایمان ہمارے دلوں میں نہیں آیا، ہم ظاہر اسلام پر خوش ہیں کہ ایک افطاری ہماری ہو گئی، بس ختم۔ سیاست میں ضروری ہے، رواداری سمجھتا ہے، وہ روزے تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا۔ ایمان آیا ہی نہیں۔ اگر ایمان دل میں آتا اور مجھے اس بات کا یقین ہوتا، اور آپ حضرات کو میں اس بات کا یقین دلا سکتا تھا کہ لوگوں ہم کو ایک دن مرنا ہے، کل قبر کے اندر میں جانا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، کبھی ہم نے اس کا سنا ہی نہیں، نہ کبھی اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کیے۔ اگر یہ زندگی کو ہم سمجھ سکے ہوتے تو بھائیوں، آج
فلسطین والوں نے سمجھا تو مائیں کہتی ہے میرا بچہ شہید ہو گیا۔ وہاں کا کھیل کیا ہے؟ یحییٰ سموار کی جب شہادت ہوئی، ایک ہاتھ ان کا بازو الگ ہوا تھا، اس کو تار باندھ کر کے وہ لڑائی کر رہے تھے۔ تو غزہ کی گلیوں میں آج بچوں کا کھیل کون سا ہے؟ بچوں کا کھیل یہ کہ وہ یحییٰ سموار کی طرح صوفے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اشارے کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے قائدین چلے گئے لیکن ہم میں وہ جوہر ہے، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں کہ ہم ان کی روحوں کو شرمسار نہیں ہونے دیں۔ بڑوں کا جو کھیل ہے وہ بچوں میں آئے گا۔ آج ہمارا کیا کھیل ہے؟ ایک ہی کھیل ہے ابھی برسات کے موسم میں، پرویش۔ اب وہ بچے کیا کر رہے چھوٹے، انہوں بھی چھوٹے چھوٹے ربینہ ایک دوسرے کو ڈال رہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ پرویش کرنا۔ پہلے اسلام سے ایمان میں پرویش کریں، پہلے ایمان کے اندر میں داخل ہو جائیں، ایمان دلوں میں لائیں، کیونکہ سیاست یہ کسی گھر کی لونڈی نہیں ہوتی، اور سیاست وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چھت چھین لیتی ہے اور کمبل دان کیا کرتی۔ سیاست وہ چیز ہوتی ہے جو آنکھیں چھین لیتی ہے اور چشموں کو دان کرتی۔ ہمیں اپنا ایک ٹھوس مضبوط لائے عمل بنانا پڑے گا، اور وہ کب بنے گا؟ جب اندر ایمان کی مایا جاگے گی، اور ایمان کی مایا اندر نہیں جاگے تو کیا ہوگا؟ درہم اور دینار کی کھنک ہمیں باطل کے سامنے مجرا کرنے پر مجبور کریں گی۔ بھائیوں، منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے، ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے والا ہے، اور اسرائیل جو جنگ میں پوری طاقت جھونک رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ دجال کو بلا رہے ہیں۔ دجال کے مکر و فریب میں کون نہیں آئے؟ اگر آج دجال کا دور آ جائے بھائیوں، مجھے معاف کر دیا جائے، اور دجال یہ کہے یہ سونے کا پہاڑ لے لو، تو مجھے نہیں لگتا کہ امام مہدی کا بھی انتظار ہماری قوم کرے گی۔ وہ دجالی لشکر کے ساتھ جا کر کے مل جائے گی، کہے گی کہ سونا دے دو، باقی ہم سب سنبھال لیں۔ یہ چیز اپنے اندر سے دور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایمان کو بنانا پڑے گا، اور ایمان کب بنے گا؟ جب اللہ کا خوف آئے گا، آخرت کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو بیدار کریں گے۔ یہ ایمان بنا 9 مسلموں کا، 1-2-3 منٹ میں زیادہ لے رہا ہوں آپ حضرات، 9 مسلموں کا ایمان بنا۔ عمر گوتم نام کا شخص اسلام کے اندر میں آیا، اپنا مذہب چھوڑ کر آج عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کے سامنے درہم پیش ہوئے، اس کے سامنے دینار پیش ہوئی، اس کے سامنے سب کچھ پیش ہوا، لیکن جب اندر آگ لگ جاتی ہے نا ایمان کی، تو درہم اور دینار کی اہمیت انسان کے پاس نہیں رکھتی۔ اس کو یہی لگتا ہے یہ کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے برکت، اور ایک چیز ہوتی ہے کثرت۔ کثرت نہ مانگے، اللہ سے برکت مانگے۔ حالات کے لیے اپنے آپ کو نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہے، آخرت کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں، اور ایسا لٹریچر، ایسا مواد پڑھائے جو دلوں سے مخلوق کا خوف نکال کر کے اللہ کا خوف دل کے اندر میں ڈالے۔ خاص طور سے مولانا عاشق الہی کی کتاب ہے جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا، اور ایک کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، بڑی بہترین کتاب ہے۔ حضرت مفتی عمر صاحب جون پوری دامت برکاتہ العالیہ کی جب ملاقات ہوئی مجھ سے تو کہنے لگے کہ جناب یہ کتاب ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ ہم آج دنیا کو پڑھ رہے ہیں تو دنیا کا خوف دل کے اندر میں بیٹھا۔ دنیا کو پڑھ رہے ہیں کا کیا مطلب؟ ہم تو پوری دنیا بھی نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم آبا، کاکا، بھاؤ، بھائی، تائی، فلاں فلاں ان کے آس پاس ہی ہیں، دنیا بھی نہیں پڑھ رہے ہم۔ دنیا کا منظر نامہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ورلڈ آرڈر کس دشا میں جا رہا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع سے مہدویات اور مسیحیات پر تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جمعہ کا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔